مجھے پتا ہے تم کس محتاجی سے، کس بیچارگی سے میرے پاس آئے ہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ کو پتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں یہ بہت کمزور ہیں، بار بار ظاہر ہے ان کو پریشانی ہوگی، ان کو وسوسے آئیں گے، تو اللہ نے مزید ایمفسس کے لیے دوبارہ کہا ان اللہ یغفر الذنوب۔ کبھی ایک انسان ایک گناہ میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ کرتا ہے اس گناہ کو، لیکن بار بار سچی توبہ کرتا ہے، توبہ اس کی خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بار معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ نہ کوئی الغفور ہے نہ کوئی الرحیم، یعنی آئی ایم دا ون جو تیرا گناہ اصل میں چھپا سکے، اس لیے مجھے سے مانگ، مجھے سے امید لگا۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی، عبادی کا مطلب ہے میرے بندوں۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے، جیسے آپ باپ سے معافی مانگے، باپ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، اور باپ آپ کو کہے کہ اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی میں نے تجھے معاف کیا، آپ مجھے بتائیں کہ جب باپ آپ کو اپنا کہہ کے مخاطب کرے گا تو کتنا کانفیڈنس آپ کا بڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا کہہ کے پکار رہا ہے کہ میرے بندو، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کل یا ایھا الانسان، اے انسان، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا کل یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو پہلی بات امام الرازی نے کہ اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے تو وہ معاف کیوں نہیں کرے گا آپ کو، اتنے پیار سے آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ نمبر 2، عبادی، عبد آپ کو پتہ ہے غلام کو بھی کہتے ہیں، اور عبد جو ہے یہ ایک بیچارگی کی سٹیٹ ہے، مسکنت کی سٹیٹ ہے، عاجزی کی سٹیٹ ہے، محتاجی کی سٹیٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو یہ امید دلا رہا ہے اور یہ بات باور کروا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کس محتاجی سے، کس بیچارگی سے میرے پاس آئے ہو، اور تمہیں یہ کتنا تنگ کرتی ہے چیز، یہ ریگریٹ تمہیں کتنا تنگ کرتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ تو عبادی سے یہ امپلیکیشن بھی نکلتی ہے کہ تم انتہائی محتاجی کی سٹیٹ میں آئے ہو اور یہ مجھے بات پتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عبادی کا لفظ جو استعمال کیا اس میں ایک تو اپنائیت اور دوسرا اس میں یہ اکنالجمنٹ ہے کہ آئی نو وٹ یو آر گوئنگ تھرو، مجھے پتا ہے تمہیں کیا چیز تنگ کر رہی ہے اور تم کتنا محتاجی میں آئے، کتنی بیچارگی میں آئے۔ پوائنٹ نمبر 3، امام الرازی کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور حدیں پار کی۔ سبحان اللہ، اس میں کتنا گہرا نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ نے کسی انسان کا کوئی نقصان کیا ہوتا ہے نا، یعنی آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی، آپ نے گالم گلوچ کی یا ان کا کوئی حق مار لیا، تو انسانوں کے ساتھ جب بھی آپ معافی مانگیں گے تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا، آپ کا تو ہوا ہوگا، ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا کیونکہ وہ انسان ہے۔ اور جب آپ نے کسی دوسرے کا بھی نقصان کیا ہوا ہے، جیسے مجھ سے کوئی معافی مانگنے آئے، تو میرے لیے تھوڑا سا شاید مشکل ہو کہ میں سوچوں کہ یار اس نے میرا اتنا نقصان کیا، میں نے اسے معاف کرنا ہے تو مجھے ذرا جہاد میں نفس زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ مجھے بھی نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے ظلم بھی اپنے اوپر کیا ہے، مجھے تو کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں، میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا۔ آپ دیکھیں کتنا گہرا نقطہ امام الرازی نے بیان کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، جب ہم اللہ کی کوئی بات نہ مانیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جب میرا نقصان ہی تو نے کوئی نہیں کیا، میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا۔ اللہ اکبر، تو نے نقصان بھی اپنا کیا ہے، معافی بھی تو مانگ رہا ہے، تو تجھے کیوں نہیں معافی میں۔ چوتھا پوائنٹ امام الرازی کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میں صریح الفاظ کے ساتھ نا امید ہونے سے منع فرما، کہ دیکھو ہرگز مایوس نہ ہونا میری رحمت سے۔ پانچواں پوائنٹ من رحمت اللہ، آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا عربی لینگویج کے مطابق لا تقنطوا من رحمتی۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندوں کے ساتھ خطاب کے بعد کلام کا تقاضا یہ تھا کہ کہا جاتا لا تقنطوا من رحمتی، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ذاتی نام جو کہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام، سب سے گریٹسٹ نیم ہے اللہ کا اللہ۔ امام راضی کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا، یہ نہیں کہا لا تقنطوا من رحمتی، یہ بھی ٹھیک تھا اگر یہی بات ہوتی لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن اللہ نے کہا کہ من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بیٹا باپ سے یا ایک بیٹی باپ سے معافی مانگنے آئے، باپ کہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، لیکن باپ کہے کہ میں نے
اپنا نام لے، میں نے لیٹ سے عبداللہ نے سن آف فلانے نے تجھے معاف کیا، تو کتنی اپنائیت ہے اس میں اور کتنا ایمفیسس ہے اس میں کہ وہ اپنا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے بیٹا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ذاتی نام استعمال کر کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جا۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ چھٹا پوائنٹ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، امام الرازی کہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا انہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگین ایمفیسس کے لیے، مزید تاکید کے لیے، اللہ کو پتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں یہ بہت کمزور ہیں، بار بار ظاہر ہے ان کو پریشانی ہوگی، ان کو وسوسے آئیں گے، تو اللہ نے مزید ایمفیسس کے لیے دوبارہ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک میں اللہ سب کے سب گناہ معاف فرما۔ اللہ۔ اور پھر ساتواں پوائنٹ آپ دیکھیے کہ یہ بات اگر ہوتی انہ یغفر الذنوب، کہ گناہ جو ہے ظاہر ہے ذنوب گناہوں کی جمع ہے، آلریڈی ذنوب کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے گناہ جمع ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے جمیعہ بھی کہہ دیا کہ تمام کے تمام گناہ، جمیعہ کے ساتھ مزید تاکید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ تمام گناہ حتیٰ کہ شرک اکبر جیسے گناہ کو بھی بخش دے اگر توبہ سچ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو اس ایک آیا میں کتنی تاکید ہے، کتنا ایمفیسس ہے، اللہ بار بار اپنی رحمت پہ ایمفیسس کر رہا ہے کہ یہ بھول نہ جائیں، ان کو ٹراما نہ رہے اس چیز کا، گارنٹی دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور پھر آٹھواں پوائنٹ، انہ هو الغفور الرحیم، امام الرازی کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی بات ہو کہ انہ الغفور الرحیم، تو یہ بھی بات درست دوبارہ سے تاکید دلانے کے لیے، دوبارہ سے ایمفیسس کرنے کے لیے اللہ نے کہا بے شک وہ، اور وہ انہ هو الغفور الرحیم، دو بار اللہ نے ایمفیسس دلایا کہ یہ بندہ اس کو شک نہ ہو میری توبہ پہ، بے شک وہ، اور وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نوواں پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الغفور، یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کی صفت ہے الغفور، یہ غفرہ سے نکلا ہے جس کا اصل معنی ہے پردہ ڈالنا، اور ظاہر ہے کہ الغفور اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا ہے، یہ عذاب کا باعث بننے والی چیزوں کو دور کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے گارنٹی۔ جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ ہاں شاید معافی ہو چکی ہے لیکن دیکھیں کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ ان کا اثر تو رہتا ہے، تو ان کے لیے یہ تاکید یہاں پر کی جا رہی ہے کہ نہیں، جب چھپا دیا اللہ نے، ختم کر دیا اس چیز کو اور بہت زیادہ اس کو چھپا دیا، اس کا اثر بھی نہیں آئے گا تمہاری زندگیوں پر۔ کیوں یہ سوچتے ہو کہ 10 سال پرانا کیا گناہ اس کی سزا آج مل رہی ہے؟ بھائی کتنی بار توبہ کر چکے ہو، کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہو، لیکن معافی خالص ہونی چاہیے، توبہ خالص ہونی، دوبارہ نہیں پلٹنا اس گناہ کی طرف۔ ہاں حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان ایک گناہ میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ کرتا ہے اس گناہ کو، لیکن بار بار سچی توبہ کرتا ہے، توبہ اس کی خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بار معاف کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کے گناہ کی طرف جانا یہ خطرناک بات۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غفور، غفرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی پردہ ڈال دیتا ہے، اور الغفور مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پردہ ڈال دے تمہارے۔ اور پھر الرحیم، رحم سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ کہ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ، اللہ یعنی ریجوائس، خوش ہو جاؤ، گناہ کی معافی جب ہو گئی تو اب نعمتیں ملیں گی تمہیں۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے، اتنا نیگیٹو کر لیتا ہے کہ کوئی نعمت مل بھی رہی ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور اسی ڈپریشن میں رہتا ہے، میرا گناہ نہیں معاف ہوا، میرا گناہ نہیں معاف ہوا، نعمتوں کی طرف، رحمتوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، امام الرازی کہتے ہیں کہ الغفور کے بعد الرحیم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی مثال بھی دی امام الرازی کہ مثلاً کوئی شخص کسی چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے، اب وہ اسے سزا دے یا دلوا سکتا ہے، مگر وہ اس کی منتوں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کے وعدے کی وجہ سے اس کی چوری پر پردہ ڈال دے اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں دیتا، یہ مغفرت ہے۔ پھر وہ اس کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے اسے کچھ رقم دے کر کاروبار میں کھڑا کر دیتا ہے، یہ اس پر رحم ہے۔ اللہ،
مغفرت کیا ہے کہ اس کی چوری چھپا لی، رحمت کیا ہے کہ اس کو کچھ رقم دے دی کہ اپنا کاروبار کرو اور چوری سے نکلو. سبحان اللہ. خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا، پردہ بھی ڈالے گا اور آپ کو انیبل کرے گا کہ آپ گناہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں اگر توبہ خالص ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے بندے گناہوں سے. اور آخری بات، الغفور الرحیم، اس میں جو ال کا صیغہ ہے، جو ڈیفینیٹ ناؤن ہے، ال کا صیغہ آپ کو پتہ ہے پرفیکشن کا صیغہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ نہ کوئی الغفور ہے نہ کوئی الرحیم، یعنی آئی ایم دا ون جو تیرا گناہ سے چھپا سکے، اس لیے مجھے مانگ، مجھے سے امید لگا. تو بردرز اینڈ سسٹرز، ریجوائس، بی ہیپی کہ دس از آور لارڈ، جو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. اور جب اس نے معاف کر دیا تو ریسٹ اشورڈ اس گناہ کی نحوست، اس گناہ کا شر آپ پر نہیں آئے گا. ایک دعا بھی سکھا دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس گناہ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس عمل کے شر سے اور اس کے آنے والے بعد کے آنے والے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے گناہ کیا. یہ دعا بھی بہت کریں. اللہ تعالیٰ کی امید سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان خوش رہے، اللہ چاہتا ہے انسان پر امید رہے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور بہت امید کے ساتھ مانگتے رہیں. استغفار کریں کثرت سے. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا گناہ بھی چھپائے گا، آپ پہ رحمت بھی کرے گا. کہ جو اتنے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی لائف میں زیرو ہیپینس ہے. وہ فیل ہی نہیں کر رہے، وہ اعمال سے انرجی نہیں لے رہے. اور اس کی دو ریزنز میں نے آپ کو، ایک تھوڑی سی کلچرل ریزن یہ ہے کہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ اپنے نفس کو مار دو کہ بس تم نے سوچنا ہی نہیں تم نے کیا کیا ہے. اور وہ اس ڈر سے نہیں فیل کر رہے ہوتے کہ میرے اندر کہیں کبر نہ آ جائے، ٹھیک ہے، کہ میں یہ نہ فیل کرنے لگوں میں نے تو بہت بڑا کام کر. بھئی آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نماز آپ نے پڑھی ہے، بڑا اچھا کام ہے، بہت بڑا کام ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا. آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ایک دور آنے والا ہے کہ جب تم ایسے لوگ ہوں گے جو ایک نیک عمل کریں گے یا برائی سے بچیں گے ان کو 50 ٹائم زیادہ ریوارڈ ملے. تو صحابہ نے پوچھا ہمارے سے ایکویلنٹ، ہم سے کمپیریزن کے مطابق 50 ٹائم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس. اب سوچے آج کے دور میں ایک بچہ، ایک ینگسٹر حرام سے بچ رہا ہے، کسی کی بات ہے، اسے تو خوش رہنا چاہیے. وہ ہر وقت سٹریس میں، اس کے تو سٹریسز ہی نہیں ختم ہو رہے. تو اس لیے یہ ہمارا ہی فالٹ ہے کہ ہمیں، آپ نے کوئی چیریٹی کی آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کا موڈ بوسٹ ہونا چاہیے. آپ نے چیریٹی، ٹھیک ہے نا، اس کو فیل کریں. آپ نے کسی کی مدد کی آپ کو خوش ہونا چاہیے. اس لیے اس کا حل یہ ہے، مائنڈ فل بندہ تب ہوتا ہے جب اسے کچھ پتا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں. جب اسے پتا ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، اس کے لیے وہ مائنڈ لیس چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ irrational چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ ایک عادتاً چیزیں ہیں، تو وہ کبھی بھی ان سے وہ انرجی، ٹھیک ہے. اس لیے what can be done is کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ ہر 15 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسی چیز سنا کریں. میں آپ کو ایک ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں، جس نے انگلش میں سننی ہے اس کے لیے ایک سیریز ہے فائنڈنگ پلیجر ان صلاح. فائنڈنگ پلیجر ان صلاح، یہ استاد باجوڑ ہیں، ان کا نام BAAJOUR باجوڑ ہے، اینڈ ہی از اے سیرین. بڑے ہنس مکھ، آپ ان کا لیکچر سن کے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا کیونکہ ہی از آلویز اسمائلنگ اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں اور نماز کی فضیلت، نماز کے فائدے بتاتے ہیں. آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار میں تو اتنا اچھا کام ماشاءاللہ کر رہا ہوں، تو مجھے تو خوش رہنا چاہیے زندگی. اب دیکھیں نا، ایک بندہ وہ اذکار کر رہا ہے، سارے اذکار کر رہا ہے، اس کے بعد بھی پریشان ہے، اس کے بعد بھی وہ سٹریسفل ہے، پھر قصور اس کا. اذکار کے نفسیاتی فائدے نہیں وہ اٹھا، ٹھیک ہے. اذکار کی ایک ایلیمنٹ روحانی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تسبیح کر رہے ہیں، اس کا روحانی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو شیاطین سے اللہ بچا لے گا اور جو بھی ہے. ایک اس کا نفسیاتی فائدہ ہے کہ آپ فیل تو کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں. دیکھیں ایک بندہ علم حاصل کرنا شروع، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا، خوش ہونے والی بات ہے. اب آپ اس پہ بھی خوش نہ ہو، ٹھیک ہے، اب آپ اس فیل نہ کریں تو یہ پھر قصور ہمارا ہے. اور یہی ہماری کلاس کے ٹاپک کی ایموشن فیل کرنا پڑا. نیگیٹو انسان نیچرل ہے، نیگیٹیوٹی میں زیرو محنت. آپ بیٹھے ہوں گے بالکل فارغ، نیگیٹو ہو کے اٹھیں، پکی بات. پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، یہی جہاد بن نفس ہے، یہی ٹیسٹ ہے اس دنیا میں، یہی ٹیسٹ ہے. پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے اور نیگیٹو بندہ نیچرلی ہو جاتا، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو ہو جائے گا، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو خیالات شروع کر دے گا کیونکہ اس کا سروائیول موڈ آن ہوگا. بیٹھے بیٹھے برین کا ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ آن ہو جاتا ہے. تو پازیٹیو ایموشنز کلٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اچھا تو آپ کی باڈی بڑی محنت کر کے اس کھانے میں سے پازیٹیو نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جیسے آپ گاجر کھائیں گے، آپ ویجیٹیبلز کھائیں گے،
ایپل کھائیں گے اس میں سے وائٹامن اے، وائٹامن سی، اس طرح کی چیزیں باڈی ایکسٹریکٹ کرتی ہے، پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے پازیٹیو سچویشن سے وہ پازیٹیو ایموشنز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں، ان کو ایکسٹریکٹ بھی کرنے ہیں، پھر کلٹیویٹ بھی کرنا، اس کو گرو بھی کرنا ہے۔ جیسے گارڈننگ ہوتی ہے، گارڈننگ میں آپ خیال رکھتے ہیں، پودے کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ ایک پازیٹیو ایموشن اب بلڈ ہو گیا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نیگیٹو انرجی، نیگیٹو لوگوں سے جتنا کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے بس میں۔ اور اس کے بعد آپ کو طریقہ آنا چاہیے ٹو ری بلڈ دیٹ پازیٹیو۔ اگر وہ ختم ہو رہا ہے، جیسے آپ میں گریٹیٹیوڈ بلڈ ہو گیا ایک دن، اب آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو نماز ہے گریٹیٹیوڈ بلڈ کرنے کے لیے۔ جب آپ سجدہ کریں گے گریٹیٹیوڈ واپس آ جائے گا۔ تو نماز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے پازیٹیو ایموشنز کو دوبارہ بلڈ کرنے کا، دوبارہ ریجوینیٹ کرنے کا، دوبارہ ان کو کلٹیویٹ کرنے کا۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک ریڈ کیپ گرین کیپ سے بات ثابت کی کہ پازیٹیو ایموشنز ہمیشہ زیادہ پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ افیکٹو ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ ریڈ کیپ پہن لیں اور پرابلمز ایلیمینیٹ کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں، یا گرین کیپ پہن لیں اور پازیٹیو چیزیں انسٹل کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں۔ تو زیادہ اسٹرانگ سائڈ گرین کیپ ہے، ریڈ کی بھی ضرورت ہے لیکن گرین کیپ زیادہ اسٹرانگ اس لیے کیونکہ جب آپ ہیلتھ میں کام کریں تو النس خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ النس کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو یس میں بھی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ نیسیسریلی ہیلتھ نہیں آ جائے گی، آپ ایک نیوٹرل سیٹ پوائنٹ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ ہیلدی آپ نہیں۔ اس لیے آلویز ریمبر پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ حاوی ہو۔ اسی لیے ہمارا دین پازیٹیو ایموشن زور دیتا ہے، پازیٹیو رہنے پہ بہت زور دیتا ہے۔ بدگمانی، بد زنی نہ کرو، حسن زن دو، لوگوں کو جو ہے نا وہ ایکسکیوزز دو، پازیٹیو رہنے کی کوشش کرو بیکاز یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور انرجی۔ یہ ہمارا دین اس کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، دیکھیں اب ایک بندہ کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ سب سے اسٹرانگیسٹ پازیٹیو ایموشن لو ہے، لو کانکرز آل۔ اب ایک بندہ گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ نیگیٹو ایموشنز اپنے اوپر زیادہ حاوی کر رہا ہے تو گناہ چھوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل گلٹ ایک نیگیٹو ایموشن، اگر آپ صرف گلٹی کرا رہے ہیں اپنے آپ کو گناہ چھوڑنے کے، یا ڈسگسٹ گلٹ، یہ نیگیٹو ایموشن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سیڈنس ایک نیگیٹو ایموشن۔ اب ایک بندے سے گناہ ہوا، وہ اتنا سیڈ ہو گیا کہ وہ سیڈنس اسے ہوپلیسنس کی طرف بھی لے گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا، میں یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کئی بار کوشش کی ہے، اٹس اوور۔ اسی طرح وہ گلٹ میں بھی اتنا زیادہ آ گیا کہ بس اب اللہ تو مجھے چھوڑے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اب تو میں گیا، اب تو میں گلٹ کی اتنی انتہا ہے کہ میں اللہ کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ اسی طرح اس نے ڈسگسٹ بھی اپنے اوپر حاوی کر لی بہت زیادہ، تو کیا ہوگا؟ اٹ ول ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن ٹو کم آؤٹ، رادر وہ بندہ نمازیں بھی چھوڑنے لگ جائے گا، وہ بندہ دین پہ جتنا عمل کر رہا تھا اس سے بھی دور چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس کو منافق فیل ہوگا، نفاق فیل ہوگا، جو کہ کبھی کبھی فیل ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے نفاق کو حاوی کر لیا اپنے اوپر تو آپ مجھے بتائیں آپ کو اس کیا ہیلپ ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو اللہ سے اور ڈسٹینس کر لیا۔ یعنی آپ اچھے خاصے لوگ ہیں نماز چھوڑ دیتے، اچھے خاصے لوگ ہیں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں کیونکہ نیگیٹو ایموشن وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ اور برین جو ہے نا وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، ہمارا جو سب کانشیس ہے اس کو ایکسکیوزز چاہیے، اس کو پہلے ہی گناہ کرنے کے بہانے چاہیے، اب اس کو اور بہانے مل گئے کہ ہوپ لیسنس بھی ہے، گلٹ بھی ہے، ڈسگسٹ بھی ہے، سیڈنس بھی ہے، تو بس اب ہو ہی کچھ۔ اب ایک تھوڑی سی آپ اپروچ ہے، میں آپ کو پازیٹیو ایموشنز کی پاور بتاتا ہوں۔ کئی لوگوں کو الحمدللہ، بلکہ میں نے خود اپلائی کر کے، آپ اللہ کے لو کے بارے میں بجائے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات ہی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اب تو میں بالکل ہی ڈسلوائلٹی کر دی اللہ سے، اب تو میں گیا، اب تو میں کھلے عام اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہوں۔ آپ اس کو ریپلیس ذرا کر کے دیکھیں اس بات سے، اللہ تعالیٰ اسٹل لوز می، اللہ تعالیٰ اتنے چانسز دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے تو دیر از اے لاجک نا، اللہ تعالیٰ اگر میرے عیب چھپائے ہوئے ہیں تو جتنا آپ اللہ کا لو انکلٹیویٹ کریں گے اپنے اندر، کلٹیویٹ کریں گے، انکلکیٹ کریں گے، وہ چیز آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گی سچویشن سے باہر آنے۔ یہ آپ ٹرائی کر کے، اس کی میں آپ کو ایکسرسائز بھی بتاتا ہوں، ڈیلی گریٹیٹیوڈ، وٹ یو آر گریٹفل فور، وہ ڈیلی، یہ ایک